انسان نے اپنے لیے عقل و شعور سے کام لیتے ہوئے کتنے ہی نظام بنائے، لیکن کیا سارے نظام انسانوں کے مسائل حل کر چکے؟ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، لیکن تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ انسان ہمیشہ خسارے میں رہا ہے۔ کہ کیا ایک وہ خدا جس کے قوانین سب کے لیے کفایت کرتے ہیں وہ کافی ہے، یا سارے خدا جو آپس میں لڑ جھگڑ پڑیں اور دنیا کا نظام بھی برباد کر دیں، دنیا کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جائے، وہ زیادہ بہتر ہے؟ کہ انسان یہ سمجھے کہ دنیا کیا ہے، دنیا میں دنیا کو بنانے والا کون ہے، کیا ہے، اور اس سے ہمارا ریلیشن کیا ہے، ہمارا تعلق کیا ہے، اور پھر اس کے قوانین کی بجا آوری میں اپنے لیے فلاح و بہبود کے لیے، اپنی نجات کے لیے اور جنت ارضی و سماوی دونوں کے لیے آپ کوشش کرے اور عمل کر سکے۔ قلیلا ما تذکرون۔ اور اللہ نے اب نیچے آ کے اپنے ڈنڈے کے ذریعے، زبان کے ذریعے تو نہیں سمجھانا، اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے سمجھایا ہے ہمیں کہ حکمرانی اس طرح سے کرنی ہے، اس طرح سے بتانا ہے کہ جب انقلاب آ رہے ہوتے ہیں تو ابتدائی نعرہ یہی ہوتا ہے کہ آل آر ایکولس، لیکن جب اقتدار ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، جدوجہد کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن پھر تھوڑا سا اس نعرے میں یہ ترمیم کر دی جاتی ہے، آل آر ایکول بٹ سم آر مور ایکولس۔ یاد رکھیں کسی انسان کو کسی انسان پر حق حکومت حاصل نہیں، چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ میں ہو، چاہے پارلیمنٹ کی شکل میں ہو، صدارتی ہو، وزارتی ہو، کوئی بھی ہو۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد یوسف ہوں، آپ مجھے اور نذر ایاد خان صاحب کو یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اسلام کا سیاسی نظام۔ اس سلسلے میں خان صاحب اپنا لیکچر دیں گے۔ جی خان صاحب۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم۔ خداوند کریم نے اس سلسلہ کائنات کو بنانے کے بعد انسان کو اس کو مسخر کرنے کی صلاحیتیں دے کر اور عقل و شعور کی دولت سے بہرہوار کر کے اس کو ارض کی زینت بنایا، اور اسے اس کائنات کو تسخیر کرنے کی صلاحیت بھی بخشی، اور اسے اپنے مقاصد کے لیے ان چیزوں کو اپنے لیے مطیع کرنے کا بھی سامان کیا۔ عقل و شعور کی فضیلت باقی تمام جانداروں سے اسے ممتاز کرتی ہے۔ اس شعور کی بدولت انسان نے اس کائنات کے اندر جو مارکہ آرائیاں کی ہیں اور کائنات کو جس طریقے سے سنوارا سجایا ہے، قطع نظر اس کے کہ اس میں تباہیاں اور بربادیاں بھی لائی ہیں، اور اس کائنات کو زمین کو کرۂ ارض کو فسادات سے بھی بھرا ہے، لیکن عقل و شعور کی بدولت اس نے اپنے لیے مسائل کو حل کرنے کی تدبیریں بھی کی ہیں۔ خداوند کریم نے انسانوں کے ساتھ ایک بہت بڑا احسان یہ کیا اور بہت بڑا فضل یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سلسلہ نبوت سے بھی نوازا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور پیغمبر علیہ السلام پر اس کا اختتام اسلام کی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کی گئی۔ اب قیامت تک کے لیے یہی ضابطہ حیات ہے۔ اس پیغام کا مقصد یا اسلام کا مقصد کیا ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ دنیا کیا ہے، دنیا میں دنیا کو بنانے والا کون ہے، کیا ہے، اور اس سے ہمارا ریلیشن کیا ہے، ہمارا تعلق کیا ہے، اور پھر اس کے قوانین کی بجا آوری میں اپنے لیے فلاح و بہبود کے لیے، اپنی نجات کے لیے اور جنت ارضی و سماوی دونوں کے لیے آپ کوشش کرے اور عمل کر سکے۔ قرآن کریم نے ہمیں اس زندگی گزارنے کے تمام لوازمات دیے ہیں، تمام اصول دیے ہیں، پیدائش سے لے کے وفات تک تہذیب و تمدن کے سارے قوانین ہمیں عطا کیے۔ انفرادی اور اجتماعی نظام بھی اپنانے کے لیے جو ہمارے لیے ضروری قوانین تھے وہ سب کے سب بذریعہ وہی پیغمبر علیہ السلام کی معرفت ہمیں عطا کیے۔ سچی بات یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات مبارک ہمارے لیے مرکز اور محور ہے۔ جو کچھ انہوں نے کہا اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے، اور اپنے جو انہوں نے پیغام دیا اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام سے منسوب دین ہی دین ہے، قرآن بھی انہی کا بتایا ہوا ہے، قرآن بھی انہی کا سمجھایا ہوا ہے، انہی کی زبان اقدس سے انسانوں کو یہ عطا ہوا ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا اپنے فرامین کے ذریعے کہ یہ قرآن کریم ہے اللہ کی طرف سے پیغام، اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ اور اس پر عمل کرنے کا دستور اور عمل کرنے کا لاہ عمل، یہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔ آپ چلتے پھرتا قرآن کریم تھے، آپ کی زندگی ہی قرآن کریم کا اعلیٰ ترین اس کرۂ ارض پر نمونہ ہے۔ اب انسان نے اپنی تاریخ پہ غور کریں، انسان نے اپنے لیے عقل و شعور سے کام لیتے ہوئے کتنے ہی نظام بنائے، لیکن کیا سارے نظام انسانوں کے مسائل حل کر چکے؟ دیکھیں انسان نے اپنے لیے جتنے بھی سیاسی نظام بنائے ہیں، اقتصادی بنائے ہیں، معاشرتی بنائے ہیں، اور جتنے بھی فلسفے بنائے ہیں، جتنے بھی فکریں اپنائی ہیں، جتنے بھی نظام تشکیل دیے ہیں، وہ سارے اس لیے سوچ کر دیے ہیں کہ شاید انہی میں اس نے بھلائی سمجھی ہے انسانوں کی، لیکن تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ انسان ہمیشہ خسارے میں رہا ہے۔ جنگ و جدل کے طویل سلسلے، بربادیاں تو لاتے رہے، تباہیاں تو لاتے رہے، لیکن امن و سکون صرف اس جگہ چند عرصے کے لیے، کچھ عرصے کے لیے انہیں اس نصیب ہوا جنہوں نے پیغمبروں کی اقتداء کی یا وہی آسمانی کی قدر و قیمت سے وہ آگاہ ہوئے۔ اب اس تاریخ کے اس عظیم سبق سے کوئی سبق نہ سیکھے اور اسی روش کو اپنائے رکھے تو حیرت ہے روشن خیالی پر اور انسانوں کی عقل و شعور پر۔ بہرحال انسان نے کون کون سے سیاسی نظام اپنائے ہیں، کون کون سے معاشی نظام اپنائے ہیں، تاریخ عالم کو سمجھنے اور جاننے والے اس حقیقت کو جانتے ہیں۔ آپ دنیا کی تاریخ
تاریخ کا مطالعہ کریں آپ کو خود پتہ چلے گا کہ سرمایہ داری نظام نے اور کمیونزم، سوشلزم، کیپٹلزم سب نے انسانوں کو کس طریقے سے جہنم میں مبتلا کر رکھا ہے۔ کیا قرآن کریم یا آسمانی مذاہب کی کوئی جھلک دنیا کے اندر موجود ہے، کوئی عملی تصویر؟ تو خلافت راشدہ کے دور کے چند ایام یا اس سے پہلے انبیاء کے جو اقتدار کے دور ہیں وہ چھوڑ کر انسانیت کی تاریخ بتاتی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے بنائے ہوئے نظام کے، اپنے بنائے ہوئے پروگرام کے ماتحت ہی خراب ہوتے رہے ہیں، کبھی سرخرو اور کامیاب نہیں ہوئے۔ کامیابی صرف اللہ کے قوانین میں ہے۔ اب بھی انسانوں کے سامنے یہ کھلا چیلنج ہے۔ آج ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں، پہلے بھی یہ باتیں ہو چکی ہیں لیکن اب منظم طور پر، کہ قرآن کریم کا وہ سیاسی نظام کون سا ہے جس کو اپنانے سے ہم اپنے معاشرے میں بہتری لا سکتے ہیں یا انسانیت کی خدمت کے سامان کر سکتے ہیں۔ ساری باتوں کو مختصر کرتے ہوئے سب سے بڑا نظام آج کل انسانوں کو یہ سمجھ آئی ہے کہ جی جمہوریت میں ہماری نجات ہے۔ ہم بھی اسی بات کا پرچار کر رہے ہیں اور اس جگہ پہ بھی، مجھے پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی جمہوریت کا بڑا ڈنکا بج رہا ہے۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ جمہوریت بنانے والوں کا کہنا یہ ہے کہ انسانوں کی حکومت، لوگوں کی حکومت، لوگوں کے ذریعے اور لوگوں کے لیے، یعنی گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ تاریخ بتا رہی ہے، آپ کے سامنے حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ خود ججمنٹ کر لیں کہ کون حکومت کر رہا ہے۔ حکومت کرنے سے پہلے اس کا سب کا سلوگن یہ ہوتا ہے، سب کا نعرہ یہ ہوتا ہے کہ آل آر ایکولس، جیسا کہ ناول اینیمل فارم میں بتایا کہ مصنف نے کہ جب انقلاب آ رہے ہوتے ہیں تو ابتدائی نعرہ یہی ہوتا ہے کہ آل آر ایکولس، لیکن جب اقتدار ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، جدوجہد کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن پھر تھوڑا سا اس نعرے میں یہ ترمیم کر دی جاتی ہے آل آر ایکول بٹ سم آر مور ایکول۔ سارا فساد اسی سم آر مور ایکول کا ہے، حاصل یہی کچھ ہوتا ہے آخر پہ۔ اللہ کے نظام کو اپنانے سے ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ انسان اللہ کے نظام کو اپنا لے تو وہ مستقبل کو بھی، آنے والی زندگی کو بھی سامنے رکھتا ہے۔ تو قرآن کریم نے جو سیاسی نظام دیا ہے اس کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو یہ بات سامنے نظر آنی چاہیے، یہ ہے قرآن کریم کے مطابق کہ حکمرانی اللہ کی، حکمرانی کا ذریعہ اللہ کی کتاب اور لوگوں کے مفاد کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے۔ یہ اسے آپ قرآن و کریسی کہہ لیں یا قرآن کی حکومت کہہ لیں، اسلامی حکومت کہہ لیں، اسلامی جمہوریت کہہ لیں، اللہ کی حکومت قرآن کے ذریعے اور انسانوں کے لیے۔ یہ جمہوریت کے بالمقابل نہیں ہے، یہ اپنا ایک ذاتی خود اس کا قرآن کریم کا فلسفہ ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ اس پر دانشوروں کے، علماء اکرام کے آپ بیانات پڑھیں، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو سے استفادہ کریں۔ اللہ کی کتاب آپ کے سامنے ہے، اس پہ غور و فکر کریں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے جو سیاسی نظام دیا ہے اس میں سے سب سے پہلی بنیادی بات کہ کس کو حکومت کا حق ہے۔ یاد رکھیں کسی انسان کو، کسی انسان پر حق حکومت حاصل نہیں، چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ میں ہو، چاہے پارلیمنٹ کی شکل میں ہو، صدارتی ہو، وزارتی ہو، کوئی بھی ہو۔ انسان کو انسانوں پہ حکمرانی کا حق نہیں، حکمرانی صرف اللہ کی، یعنی قانون کس کے؟ اللہ کے، اتباع کس کی؟ اللہ کے قانون کی۔ یہی کچھ ہمارے سارے بڑے جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں وہ فرما گئے۔ پاکستان کی بنیاد رکھنے والے، پاکستان کو مارز وجود میں لانے کے لیے کوششیں کرنے والے قائد اعظم نے بھی اپنی تقاریر میں یہ واضح کیا ہے کہ قرآن کریم ہی ہماری آزادی کی حدود کا تعین کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا سیاسی نظام اور اس کی ابتدائی باتیں کیا ہیں۔ حکمرانی صرف اور صرف اللہ کی، حکمراں ہے ایک وہی، باقی پتانے حاضری۔ 12/40 ہم ابتدا کر رہے ہیں، 12/40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی آیت 40 ہے۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ اس آیت کا مفہوم سادہ سا یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے پاک باز، با حیا، با کردار پیغمبر کسی نامعلوم الزام کی وجہ سے قید خانے میں تھے، وہاں ان کے حسن تدبیر سے لوگ متاثر تھے، تو کسی نے اپنے خواب آپ کے سامنے رکھے، آپ نے ان کو سمجھانے سے پہلے اپنی بات سمجھائی کہ اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کرتے ہو، جن کی تم عبادتیں کرتے ہو، جن کا تم دنیا میں نام لیتے ہو، جن کی پرستش کرتے ہو، وہ سب نام ہی نام ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ ان کے اندر حقیقت کوئی نہیں، اور یہ تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے خود ہی گھاڑ لیے ہیں۔ اصل میں کوئی بھی ان میں حکمران نہیں ہے، اللہ نے کوئی اس کے لیے دلیل نازل نہیں فرمائی، کوئی سلطان نازل نہیں فرمائی بتایا جائے کہ وہ واقعی حکمران ہیں۔ پچھلی ساری تاریخ پڑھ لیں، حالات دیکھ لیں کہ اس سے بت انسانوں کے خدا نہیں ہو سکتے، سورج چاند ستارے مظاہر انسان کے خدا نہیں۔ یہ ساری باتیں سمجھا کے کہا جا رہا ہے انل حکم الا للہ، حکمرانی صرف اور صرف کس کی؟ اللہ کی۔ جب حکمرانی اس کی ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، تم سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ عبادت کا مطلب کسی کے قوانین کی پیروی نہ کرو، صرف اسی کے قوانین کی پیروی کرو۔ پھر کہا ذالک دین القیم، یہی پکا دین ہے، یہی محکم دین ہے، یہی دین ایک دین ہے جو قائم رہنے والا ہے۔ لیکن پھر کہا
کہ اکثر جو انسان ہیں وہ اس بات سے لا علم ہے، اکثر اس بات کو نہیں جانتے۔ پھر آگے اگلی آیت میں بھی آپ ذرا دیکھ لیں کہ پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا ایک وہ خدا جس کے قوانین سب کے لیے کفایت کرتے ہیں وہ کافی ہے، یا سارے خدا جو آپس میں لڑ جھگڑ پڑیں اور دنیا کا نظام بھی برباد کر دیں، دنیا کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جائیں، وہ زیادہ بہتر ہے؟ صرف ایک الہ وہ ہے نا، وہی کافی ہے، اس کے قوانین ہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ آپ بھی کہتے ہیں قرآن کریم کو پڑھنے والے سمجھنے والے، ہم سب قید خانے میں پڑے ہوئے اپنے اپنے خوابوں میں مست ہیں۔ اس عید کا اطلاق اگر ایسے کر لیں تو ہمیں سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں، اللہ کی کتاب سمجھا رہی ہے کہ اللہ کی حکمرانی کے سوا کسی کی حکمرانی نہیں ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے حاضری۔ اور پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ اپنی حکمرانی میں اس نے وزیر رکھے ہوئے ہیں، مشیر رکھے ہوئے ہیں، یا اپنی حکمرانی کے اوپر خود اس کا اپنا کنٹرول ہے۔ 18/26 بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الکہف کی 26 نمبر آیت ہے، قل اللہ اعلم بما لبثوا لہ غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا۔ یہاں تذکرہ ہے ان چند افراد کا جنہوں نے اللہ کے قوانین کو نفاذ کرنے کے لیے اپنے علاقوں سے ہجرت کی اور کسی غار میں جا کے پناہ لے لی، وہاں جا کے وہ تیاریاں کرتے رہے اسلام کو، اس وقت کے اپنے اسلام کو، اللہ کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے۔ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کتنا عرصہ یہاں پہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کا غیب تو صرف اللہ کو حاصل ہے، وہی دیکھنے اور سننے والا ہے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہا ہے لا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ اپنی حکمرانی میں، اللہ اپنے حکم میں، اللہ اپنے انتظام اور انصرام میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اس کی حکمرانی لا شریک ہے، حکمراں ہے ایک وہی، سوائے اس کے اور کوئی حکمراں نہیں ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ اپنی حکمرانی میں یاد رکھیں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اس کا مطلب دنیاوی زندگی میں ہمیں یہ لینا ہے قرآن کریم کی حکمرانی میں کوئی اور قوانین کی حکمرانی اور ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے قوانین کو خالص انداز میں اپناؤ، دو رنگا نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ قوانین اپنے ادھر سے لے لیے، کچھ ادھر سے لے لیے، اور دین الہی کے نام جیسے ملغوبے نکال لیے، اور پھر کہا کہ ظاہری الفاظ کچھ اور ہیں، حقیقی مفہوم کچھ اور ہیں، اندرونی دنیا کچھ اور ہوتی ہے، ظاہری دنیا کچھ۔ یہ سارے میں اشارے کر رہا ہوں، آپ سمجھیں قوانین صرف اور صرف اللہ کے، اور اللہ کے قوانین اللہ کی کتاب کے اندر اللہ نے جو قوانین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت جو دیے ہیں ان میں دوسرے قوانین کی ملاوٹ نہ کرو۔ لہٰذا یوں کہنا کہ یہ اسلامی جمہوریت ہے، اسلامی سوشلزم ہے، یہ شرکیہ جملے ہیں۔ اسلام خود کافی ہے، اسلام کے اندر ہر قسم کے قوانین موجود ہیں۔ اب اللہ کے یہ قوانین کہاں کہاں کار فرما ہیں، اللہ نے یہ سارا آگے بتایا ہے 45/27 میں، یہ دیکھ لیتے ہیں 45/27۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الجاثیہ کی 27 نمبر آیت ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی ابتدا میں الفاظ کیا ہیں؟ اللہ آسمانوں اور زمین کی ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ سب زمین و آسمان کا مالک ہے، کائنات ارض و سما کا، جہان رنگ و بو کا، اس عالم سماوات اور عرض کا مالک کون، خالق کون، بدیع کون، اس کو چلانے والا کون؟ اللہ۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کے اوپر ملکیت کس کی؟ اب جب مالک وہی ہے، خالق وہی ہے، بدیع وہی ہے، بنانے والا بھی وہی ہے، وہی سب جانتا اور سمجھتا ہے، اس نے جو کچھ کہا ہے وہی حقیقت ہے، جو کچھ اس نے بنایا وہی حقیقت ہے، اور اس نے جن قوانین کے تحت ان کو بنایا ہے ان قوانین، وہ سارے قوانین برحق ہیں، اسی کے قوانین کی ماتحت ساری کائنات چل رہی ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اس کے قوانین سے بالاتر ہو، ہر چیز اس کے آگے سجدہ ریز ہے، ہر چیز اس کے، کسی کو آرائے سرکشی نہیں، کسی کے اندر مجال سرتابی نہیں، ہر چیز اس کے قوانین کی پابند ہے۔ پھر 3/180 میں کہا کہ اس کی وراثت بھی اللہ کی ہے، للہ میراث السماوات والارض، وارث کون ہوتا ہے؟ کسی کے بعد اس کے پیچھے اس کا انتظام کرنے والا، سنبھالنے والا، اور اللہ تو ایسا وارث ہے جو اس نے ساری وراثت اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اپنا انتظام انصرام اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ ہی ہے جو ساری کائنات کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے، اور اس کے قوانین کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، نہ وہ قوانین خود بدلتے ہیں اور نہ وہ خود بدلتا ہے۔ تو قوانین کے پائیدار قوانین، اٹل قوانین جس کے تحت ساری کائنات چل رہی، ان ساری آیات سے خلاصہ کیا نکلا کہ سیاسی نظام کا بنیادی رکن یہ ہے کہ حکمرانی ہے اللہ کی، اور اللہ نے اب نیچے آ کے اپنے ڈنڈے کے ذریعے، زبان کے ذریعے تو نہیں سمجھانا، اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے سمجھایا ہے ہمیں کہ حکمرانی اس طرح سے کرنی ہے، اس طرح سے بتانا ہے۔ ساری کائنات کو گواہ کیوں بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ ساری کائنات کے اندر دیکھ لو کسی جگہ کوئی دنگا فساد، کوئی اتار چڑھاؤ نہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ آپ کو کہنا پڑے گا کہ کائنات کی کوئی چیز میرے اللہ تو نے بیکار نہیں بنائی۔ یہ کب کہنا پڑے گا؟ جب آپ کائنات پہ غور و فکر کر لیں گے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ قوانین، اٹل قوانین کے تحت ساری کائنات چل رہی ہے، ہر چیز اس کے آگے سجدہ ریز ہے۔ تو یہ قوانین آپ کو سمجھ آئیں گے کہ اسلام
اللہ کے دیے ہوئے دین کا نام اللہ کے قوانین کا نام ہے. حکمرانی صرف اللہ کی، اللہ کے ہی قوانین کار فرما ہے دنیا میں، اور تم اپنی مدنی زندگی میں بھی انہی کے قوانین کے مطابق چلو. لہذا اسلام کے سیاسی نظام کی پہلی بنیاد اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرو. اب اللہ نے اپنے حکمرانوں کے جو اوصاف بتائے ہیں، ان احکام کو نافذ کرنے والوں کے، وہ آگے آپ کو سمجھ آنے چاہیے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، اللہ کا قانون کیسے نافذ کرنا ہے. اب قانون کون سا ہے، ادھر آ جاتے ہیں. اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں پہلے 6/115/16 وہ کون سے قوانین ہیں اللہ کی حکمرانی میں جن کے اوپر ہم نے چلنا ہے. کائنات کے اندر تو اس کے قوانین جاری ساری ہیں، ہم نے اپنے معاشرے میں کون سے قوانین اپنانے ہیں. 6/115/16 بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الانعام کی 115 اور 16 تلاوت کرتا ہوں. افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم. دیکھیں ان آیات کریمہ میں صاف واضح طور پر کہہ دیا کہ اللہ کی کتاب اللہ کی حکمرانی کی نمائندگی کرنے کے لیے اللہ نے اپنی کتاب بھیجی، اللہ نے اپنے قوانین بھیجے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت. پہلے اپنے ادوار میں انبیاء کی معرفت آتے رہے. اب آخری مرتبہ جب انسانیت بلوغ کو پہنچ گئی اور قیامت تک کے لیے قوانین دے دیے گئے قرآن کی شکل میں، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. دیکھیں کیا الفاظ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی جامع ترین الفاظ نہیں ہو سکتے تھے کہ اللہ کا قانون کیا ہے. تو کیا آپ میرے پیغمبر آپ ان سے پوچھے، کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والوں کو تلاش کروں؟ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اپنے جج بنا لوں کسی اور کو اللہ کو چھوڑ کر؟ کیا میں اپنے تمام جھگڑوں کے فیصلے کروانے کے لیے منصف جج اللہ کے علاوہ کوئی اور مقرر کروں؟ حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے کتاب بھیج دی ہے تمہاری طرف، کامل کتاب. دیکھیں کیا لفظ ہے کہ اس نے والذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، تفصیل بیان کرنے والی مفصل کتاب بھیج دی ہے. اور پھر یہ کتاب کون سی کتاب ہے کہ اس کے مضامین بھی واضح صاف. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق پر ہے. اور شبہ کرنے والوں سے میرے پیغمبر آپ نہیں ہو جائیں گے. ممترین کا مطلب ہوتا ہے آپ نے اس پہ شبہ نہیں کرنا. میرے پیغمبر کو کیا شبہ ہو سکتا تھا؟ یہ تو قیامت تک آنے والی انسانیت کو مخاطب کیا جا رہا ہے. ان قوانین کے اوپر اعتماد اور بھروسہ رکھو اور اس کے مطابق چلو. اس کا مال اور انجام آپ کو بتائے گا کہ یہ قوانین کتنے پائیدار تھے اور یہ قوانین کیوں ہمارے لیے کافی. کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے قوانین کی طرف کیوں جائیں؟ اگلی آیت وضاحت کر رہی ہے. تمت کلمات ربک صدقا وعدلا، اللہ نے اپنے کلمات کو، اپنے قوانین کو، قاعدوں کو مکمل کر دیا ہے عدل کے ساتھ اور انصاف سچائی کے ساتھ. تو گویا یہی عدل ہے، یہی سچائی ہے کہ اللہ کے قوانین جو ہے نا یہ نافذ کر دیے جائے. اور پھر کہا کہ ان قوانین کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں، بدلنے والا. کیوں نہیں بدلنے والا؟ وقت کی ضروریات بدلیں گی. ہر بدلتی ضرورت کے مطابق، ہر تعمیری گوشے کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر زمانے کے لیے یہ قوانین کیوں کافی ہیں؟ کیونکہ جو اس کو دینے والا ہے نا وہ سمیع اور علیم ہے، وہ جاننے اور جو سننے والا ہے، اس کو پتہ ہے ساری کائنات میں آگے کیا کیا ضروریات ہیں اور کس کس کو کیا کیا چیز چاہیے. اس نے سب چیزیں اس کے اندر سمو دی ہے. یہ تمام پچھلی کتابوں کی کیا زبردست کتاب ہے. پچھلی تمام کتابوں کی، آسمانی کتابوں کی، پچھلی تمام چیزوں کی، آسمان سے جو ہدایات آتی رہی ہیں پیغمبروں پر، ان سب کی مہمت، ان سب کی تعلیمات کا خلاصہ نچوڑ ہے یہ. اور آخر قیامت تک آنے والے جو حالات ہیں ان کے لیے بھی یہ جامع ترین کفایت کرنے والی. اب آپ ان آیات کو پڑھ کے اللہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے فیصلہ کروانا ہے، جبکہ یہ مفصل کتاب تمہارے پاس موجود ہے جو صدق اور عدل کے ساتھ مکمل ہو چکی ہے. کوئی اس کے اندر تبدیلی کرنے والا نہیں، نہ کوئی ہو سکتی ہے. تو پھر اس کو چھوڑ کر بتاؤ اللہ کے اس قانون کتاب کو چھوڑ کر کہیں اور جاؤ گے؟ اگر جاؤ گے تو پھر اپنا نقصان خود کرو گے. پھر اللہ آپ سے پوچھ لے گا. اللہ کیا پوچھے گا؟ اللہ نے تو انسانوں کو بتا دیا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. وہ اس کی پکڑ اور گرفت میں آ جائیں گے، یعنی اس کے قوانین کے شکنجے میں. قرآن کریم نے اتنا واضح لفظوں میں بتا دیا کہ اللہ کے قوانین پر چلنے میں ہی کامیابی ہے اور غیر اللہ کے قوانین پر چلنے میں ناکامی. سادہ سی بات ہے جو بات سمجھ لینی چاہیے. اب ایک اور بات، اگلے آگے ایک مزید آیات دیکھتے جائیں. 7/3 دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الاعراف کی 3 نمبر آیت ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. جی اس کتاب میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کتاب آپ کے پاس بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں. پچھلی آیت جو ہے پہلی، دوسری آیت، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے. میں نے سادہ سا ترجمہ کر دیا ہے کہ یہ کتاب آئی ہے، آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو بتائیں کہ کیا کیا قوانین ہیں اور اس کو اپنانے سے کیا فائدے ہیں اور اس کو نہ اپنانے سے نقصان کیا ہے. آگے پھر کہا کہ تم لوگ سارے اس کا اتباع کرو. کس کا اتباع کرو؟ جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے. اور اللہ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی اتباع مت کرو. دوسروں کے بنائے ہوئے قوانین پہ نہ چلو، اللہ کے قوانین پہ چلو، اللہ کی ہدایات پہ چلو. اللہ نے اوپر سے آواز نہیں لگانی، اللہ نے اوپر سے مافوق الفطرت طریقے سے، یہ اس کا طریقہ نہیں ہے.
کہ وہ تمہیں کہے گا اس نے تمہارے اندر صلاحیت رکھی اور تمہارے اندر پیغمبر بھیج کے تمہیں یہ کتاب دے دی، اب اس کتاب کی روشنی میں اپنا عمل بناؤ، اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالو اور پھر چیک کرو کہ کیا تم اس پر ایمان رکھتے ہو اس کے، اور پھر اس کا نتیجہ دیکھو کہ جنت کیا جنت ابدی حاصل ہوتی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر تم انکار کرتے رہو گے تو جس طرح بے چینی سے زندگی گزر رہی ہے ایسے ہی گزرے گی، اس کیفیت میں رہو گے جس میں لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ زندہ ہوگے نہ مردہ ہوگے، لاکھ دعوے کرتے رہو، عقل و شعور کی جیسی نعمت تو اللہ نے تمہیں دے دی، تم نے اس کا استعمال کیا کیا؟ پھر کہا جا رہا ہے بار بار کہ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت لیتے ہو، یہ تو تاریخ بتا رہی ہے اور ثابت کر رہی ہے، آج کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ قرآن کی بات کی جائے تو لوگ عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی عجوبہ بات ہے، لیکن سمجھتے نہیں ہیں، جانتے بوجھتے اس طرف آنا نہیں چاہتے کیونکہ کچھ لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں اس طرف۔ اب اگلی بات یہ کہ اطاعت کرنی ہے ہم نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کیسے کرنی ہے؟ کیا انہوں نے علیحدہ اللہ سے کوئی علیحدہ بات کرنی تھی؟ اللہ ہی کی بات ہے جو انہوں نے ہم تک پہنچائی ہے، اور ان کی اتباع گویا اللہ کی اتباع ہے۔ 3/78 ہم پہلے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران کی 79 نمبر آیت ہے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولكن كونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ جی ان آیات کو ذرا غور سے دیکھیں اور اس پر غور کریں۔ اس سے ماقبل آیت میں بھی ایک بہت بڑی نفسیاتی حرکت بتائی گئی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے اللہ کے قوانین، تو یہ مروڑ تروڑ کر باتیں کرتے ہیں، اس سے غلط سلط مطلب نکالتے ہیں، کتاب کی عبارت کو سامنے تو رکھتے ہیں لیکن اس کو پیش اس انداز میں کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے۔ بہرحال آج ہمارا دانستہ ان پہ جو جھوٹ ہے اس کی بات تو عملی طور پہ ہماری زندگیوں میں سامنے ہے۔ یہاں اس آیت پہ آتے ہیں جو ہمارے آج کے موضوع سے متعلق، کہ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ کتاب و حکمت دے، نبوت دے، اللہ تو اس پر فضل کرے، اللہ اس پر انعامات کرے، اس کو کتاب کا علم دے، قوانین اللہ سکھائے اور ان کی حکمتیں بھی بتائے، اور یعنی نبوت سے سرفراز کرے تاکہ یہ انسانوں تک پہنچائے۔ وہ کہے کہ پھر لوگوں سے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، میری غلامی کرو، میرے احکام پہ چلو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ لائق ہی نہیں ہے ان کے، بلکہ وہ تو کہے گا کہ آؤ ہم تم سب مل کر ربانی بن جائیں۔ وہ ربانی بنانے کے لیے آتا ہے، اپنی اتابع کرنے، اپنی پیروی کرنے، اپنی عبادت کروانے کے لیے نہیں آتا، تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں یعنی سب کو کیا کر لے، تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم دے، کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ اگلی آیت میں جو ہے یہ ساری باتیں آپ دیکھیں، اس آیت میں کیا کہا گیا ہے کہ اللہ تو پیغمبر بنائے، اللہ نبوت دے، اللہ رسالت سے سرفراز کرے، اور وہ لوگوں سے کہے کہ تم میری اتباع کرو، میرے عبادت کرو، میری پرستش کرو، میری پوجا کرو۔ نہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تو سب مل کر کہتا ہے آؤ ہم تم سب مل کر ربانی بن جائیں۔ یعنی کس وجہ سے ربانی بن جائیں؟ جو اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے اس کو نافذ کر کے، اس پہ عمل کر کے، اس کے اوپر پیروی کر کے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قوانین پہ نہیں چلاتے تھے، نہ ان کے اپنے قوانین تھے، وہ جو کچھ بھی کہتے تھے وہی کی روشنی میں کہتے تھے، جو کچھ بھی کرتے تھے وہی کے ہدایات کے مطابق کرتے تھے، ان کی زندگی چلتا پھرتا قرآن کریم تھی اور وہ قرآن کریم کے مطابق ہی زندگی بسر کرتے تھے۔ لا تعداد روایات میں اور حدیث میں یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے کہ آپ کا حکم قرآن، آپ کا امر قرآن، آپ کی نئی قرآن، آپ جو کچھ بھی تھے قرآن کریم کے مطابق تھے، آپ سراپا قرآن تھے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر پیغمبر اپنی کسی بات کو منوائے۔ اللہ کے پیغمبر آتے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایات پہنچانے والے، عمل کر کے دکھانے والے۔ تو یہ ساری باتیں، اور پھر اسی لیے کہا ہے کہ اے انسانوں تم نے براہ راست تو اللہ کی آواز نہیں سنی، تمہیں اللہ نے تو آ کے پکار کر نہیں کہا کہ یہ میری کتاب ہے، یہ اس پہ عمل کرو، یہ تمہیں جس ذریعے سے دی گئی ہے وہ رسول ہی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا 4/80 میں، یہ آپ مزید آیت یاد رکھ لیں کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، میں یوت رسول فقد اطاع اللہ، اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور ابھی بتایا ہے کہ اللہ کا رسول کس پہ چلتا ہے؟ جو وحی ہے، جو قرآن کریم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے مطابق چلتے ہیں۔ اور پھر بے شمار آیات میں من لم یحکم بما انزل اللہ، جو اللہ کے قانون کے مطابق نہیں چلتے، فاولئک هم الظالمون، وہی ظالم ہیں، وہی فاسق ہیں، وہی کافر ہیں۔ یہ 3 جگہ پہ آیت آئی ہے کہ جو اللہ کے قانون کے مطابق نہیں چلتے وہ ظالم، فاسق اور کافر ہے۔ یہ 5/44، 45 اور 47 میں۔ تو اب تک ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اسلام کے سیاسی نظام میں پھر خلاصہ کر لیں، حکمرانی اللہ کی حکمرانی کا ذریعہ اللہ کی کتاب، جو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کر کے دکھایا جس پر، اور جس کا عملی نمونہ میں پیش کیا، آپ کی سیرت اور سنت کا خلاصہ، آپ کی سیرت کا عملی پہلو۔ آج ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود، اللہ کی کتاب کے اوپر عمل کرنے کا نبوی طریقہ۔ اب پیغمبر علیہ السلام نے کس طرح سے اس دنیا میں نظام اللہ کا قائم کیا، اگلے پروگرام میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ نظام مصطفیٰ کیا ہے جس کی ہم نے پیروی کرنی ہے اور جس کے اوپر چلا کے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے قوانین کا پابند بنانا اور جنت اپنے لیے
تخلیق کرنی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، صحت مند رہیں۔ وسلام۔ ٹھیک ہے ناظرین، اگلے پروگرام تک اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔